السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہم، لیکن ہم سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ نظم کیا ہوتی ہے۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین ہے۔ بعض دفعہ بچے اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یا اس بات میں کنفیوژن ان کو ہو جاتی ہے کہ نظم اور ہم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نظم دراصل تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، لیکن جب ہم حمد کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہم بھی ایک نظم ہی ہے، نعت بھی ایک نظم ہی ہے، لیکن اس کا ٹائٹل یا اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ حمد۔ اب حمد میں ہمیں پتہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، یعنی کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، اس کے ہر شعر میں صرف ایک ہی بات ہوگی۔ اگر ہم حمد کی بات کرتے ہیں تو حمد کے ہر شعر میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور وحدانیت کا بیان کیا جاتا ہے، اس میں کسی اور کی تعریف یا توصیف بیان نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے نعت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا موضوع نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا شعر بھی آپ کی تعریف پر ہوگا اور آخری شعر بھی آپ کی تعریف پر ہوگا۔ لیکن فرق اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم اوپر ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو نظم ہے، جو نیچے اشعار لکھے ہوئے ہیں 8، 9، 10 یا 3، 4، 5، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اشعار صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اوصاف اور اس کی تعریف و توصیف میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم نعت کا اوپر لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ نیچے سارے اشعار جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھے گئے ہیں، اسی لیے اس کو ہم نظم بھی کہیں گے۔ بعض بچے اس بات میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حمد اور نظم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی نظم کی تیاری کرنی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حمد کی نہیں کہا، نظم۔ بھائی تو نظم، حمد بھی تو ایک نظم ہے نا، حمد بھی ایک نظم ہے، لیکن اس کا موضوع کیا ہے؟ حمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف۔ اب ہم سمجھیں گے کہ حمد کیا ہوتی ہے یا حمد کی تعریف کیا ہے۔ حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ اصطلاح میں حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں باری تعالیٰ کی صفات اور عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے اور اس کی ہمہ پہلو تعریف کی جاتی ہے۔ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع اور متنوع ہے جس قدر خدا اور اس کی کائنات، گویا اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب حمد کی سب کو پتہ ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اصطلاح میں حمد وہ، اب دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، اصطلاح میں حمد وہ نظم ہوتی ہے، یعنی کہ حمد بھی نظم ہے۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں باری تعالیٰ کی صفات، یعنی کہ اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت کا بیان ہوتا ہے اور اس کی ہمہ پہلو، یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع ہے، یعنی کہ اس میں کوئی پابندی، حمد میں یا نظم میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے اشعار ہوں گے۔ یہ 4-5 اشعار پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، یہ 6 اشعار پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، یہ 8 پر بھی ہو سکتی ہے اور یہ 10 سے زائد اشعار پر بھی مبنی یا لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت اس قدر بلند اور وسیع ہے کہ آپ اس کو 8 سے 10 اشعار یا آپ اس کو 1000 اشعار بھی لکھ دیں تو بھی آپ اس کی قدرت کا بیان مکمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے نظم اور حمد کی تعریف پڑھ لی ہے، اب ہم حمد کے شاعر، یعنی کہ جو ہماری شامل نصاب نظم ہے حمد، اس کے شاعر ہیں مولوی محمد اسماعیل میٹھی، ان کا تعارف پڑھیں گے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ میٹھی بھی لگا ہوا ہے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے، وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی نہایت عمدہ نمونہ ہے۔
آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے. درسی کتاب میں شامل ہم اسی کلیات سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ اکثر یہ کثیر الانتخابی یعنی کہ MCQs میں یہ سوال آتا ہے کہ بچوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے. تو جب بات ہو رہی ہے بچوں کی شاعر کے حوالے سے تو آپ نے کس پر ٹک لگانا ہے؟ مولوی محمد اسماعیل میٹھی پر، کیونکہ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اصلاحی نظمیں اور اخلاقی نظمیں لکھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل، کلیات کل کی جمع ہے، کلیات یعنی کہ اس کے معنی ہوتے ہیں سارا یا مکمل. کلیات اسماعیل یعنی کہ مولوی محمد اسماعیل جو ہے آپ کا کیا تھا؟ تخلص تھا. تو تخلص اسماعیل تھا، تو اسی لیے یہاں پہ کلیات اسماعیل یعنی کہ اسماعیل کی کلیات سے، یعنی کہ تمام جو ان کا کلام ہے جب وہ ایک جگہ یکجا کر دیا جاتا ہے کسی بھی شاعر کا تو وہ اس شاعر کی کلیات کہلاتی ہے. کلیات غالب، کلیات اقبال، کلیات اسماعیل. تو یہ نظم جو ہے ہم وہ بھی کلیات اسماعیل سے ماخوذ ہے، یعنی کہ لی گئی ہے، ان کے کلام کا ایک حصہ ہے جو کہ آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے. اب ہم آگے نظم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے. ہم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے. جب ہم نظم پڑھیں گے تو اس میں کل 9 اشعار ہیں، یعنی کہ 9 شعر ہیں یا اشعار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا تو ضروری ہے کہ شعر ہوتا کیا ہے، یا نظم میں جو شعر ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے. شعر کے لغوی معنی جاننا اور بوجھنا کے ہیں. شعر کی کئی تعریفیں ہیں مگر کوئی بھی تعریف کو جامع تعریف نہیں کہا جا سکتا. بس اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ شعر ایک ایسا کلام ہے جو موضوع ہو اور قصدن یعنی بلا ارادہ لکھا گیا ہو، اور اس میں لکھنے والا پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے. یعنی کہ شعر کے لغوی معنی کیا ہے؟ جاننا اور بوجھنا، یعنی کہ جاننا اور سمجھنا یا جاننا اور بوجھنا. شعر کی کئی تعریفیں، اب بہت سے شعراء نے یا بہت سے لوگوں نے اس کی کئی تعریفیں، کسی نے کہا کہ بھئی یہ قصدن لکھا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ اس میں یہ پابندیاں ضروری ہیں. لیکن آپ کسی بھی تعریف کو ہم جامع یعنی کہ شعر کی کسی نے بھی آج تک کوئی ایسی حد یا کوئی بھی ایسا اصول آج تک بیان نہیں کیا جس کو حتمی اصول سمجھ لیا جائے یا اس پر شعر لکھا جائے. ٹھیک. جامع تعریف نہیں کہا جا سکتا. اتنا سمجھ لینا ضروری کہ شعر ایک ایسا کلام ہے جو موضوع ہو یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر موضوع ہو، کوئی پیغام ہو، کوئی مرکزی خیال ہو. اور قصدن یعنی بلا ارادہ یعنی کہ ارادتاً لکھا گیا ہو، قصدن قصد کر کے ارادہ کر کے لکھا گیا ہو، اور اس میں لکھنے والا پرترنم الفاظ میں، یعنی کہ جب ہم وہ قافیہ اور ردیف ملا دیتے ہیں، قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو قافیہ اور ردیف جب دو ملتے جلتے، قافیہ کہتے ہیں ملتے جلتے الفاظ. ٹھیک ہے. تو ملتے جلتے الفاظ جب ملا دیتا ہے وہ پہلے مصرے سے پہلے مصرے میں بھی لکھتا ہے اور پھر اس کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ دوسرے مصرے میں بھی ملا دیتا ہے تو وہ پرترنم ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم اکثر گانے سنتے ہیں یا کوئی بھی شاعری جب سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں شاعری تو ہے نا، آپ اصل جو ہے وہ آپ شاعری سے لطف ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں واہ بھائی کیا اس میں الفاظ کہے گئے ہیں یا کیا اس میں الفاظ گنگنائے گئے ہیں. تو الفاظ در حقیقتاً ہے کیا، شاعری ہے وہ. تو جتنی اچھی شاعری ہوتی ہے اتنا اچھا وہ نغمہ بن جاتا ہے. اگر اس کی شاعری اچھی نہ ہو تو وہ نغمہ اپنی دھن سے بھی اتنا اچھا نہ، بہت کم ایسے گانے یا ایسے نغمے ہوتے ہیں جو اپنی دھن کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، ورنہ جو اصل جو مقبولیت حاصل کرتے ہیں نغمے، وہ غزلیں وہ اپنی حقیقتاً شاعری کی وجہ سے مقبول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی شعر کی تعریف. اب ہم پڑھیں گے حمد اور اس کی وضاحت سمجھیں گے. حمد. خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. خدایا نہیں. اب ہم نے پڑھ لیا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے مصرے میں. اب پہلا شعر میں نے پڑھا ہے ابھی. پہلا مصرع میں کسی کہہ رہی ہوں جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع کیا ہے؟ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. یہ 2 مصرے جب ایک ساتھ لکھے گئے تو یہ کیا بن گیا؟ ایک شعر بن گیا. اب شاعر اس میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے. اگر تو نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو ہوتا ہی کیا.
ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ واحد ذات ہے، وہ واحد مالک و خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ دنیا وجود میں یا تخلیق کرنے والا کون ہوتا؟ کوئی بھی ایسی ذات، کوئی بھی ایسی ذات، کسی کی بھی ایسی عظمت قدرت نہیں ہے جو وہ اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر سکتا اور اس کو اس طرح سے چلا سکتا جس طرح سے آج آپ اور میں یہ دنیا چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ تصور تیری ذات کا ہے محال۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور ہے وہ ہم محال ہے، مشکل ہے، ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے، اس کا تصور اس کی ذات کا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے۔ اس کی ہم جتنی کوشش کریں گے ہم اور اس کی ذات کھلتی چلی جائے گی۔ وہ ایک لازوال ذات ہے، اس کو ہم جتنا اس کو جانیں گے، جتنا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ پر آ کر اس ذات کو مکمل جان جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم جہاں تک ہم آخری اس تک پہنچیں گے، اس کے بعد اور اس کی منزلیں ہیں اور اس کی ذاتیں اور اس کی عظمت کا بیان اور طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی قدرت اور طویل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ شاعر کہتے ہیں کس میں یہ سکت ہے، کون ہے آج تک ایسا دنیا میں کوئی نہیں آیا، کوئی ایسا نہیں آیا، بڑے سے بڑے لوگ آ کے چلے گئے، لیکن کسی میں یہ سکت یعنی کہ یہ ہمت، سکت کہتے ہیں ہمت کو، طاقت کو، قوت کو، کسی میں یہ سکت، طاقت، قوت نہیں تھی، اور نہ ہی کسی میں یہ مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر سکے یا اس کو مکمل طور پر اس کی ذات کا احاطہ کر سکے، اس کو جان سکے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں، جو آسمان ہے اس کو چھت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ شاعر تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چھت بنائی ہے، آپ اور میں ایک معمولی گھر بنا کے تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایسی پوری چھت بنا دی جس میں پوری دنیا کی جو ہے نا زیر سایہ اس نے لے لیا ہے، پوری دنیا کو، کہ ہے سارے عالم، عالم کہتے ہیں دنیا کو، جس میں کھپت، کھپت کہتے ہیں استعمال میں آ جانا، یعنی کہ وہ ساری ایسی چھت ہے ایک جو ساری دنیا کے استعمال میں آ رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا کونا، ایسا ذرہ نہیں ہے، ایسی زمین نہیں ہے کہ جس کے اوپر آسمان موجود نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہیں کس حالت میں، کہیں کس حالت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں ایسی ذات کوئی نہیں ہے، ایسا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ جو ایک ایسی چھت بنا دے کہ جس میں یہ ساری دنیا سمٹ جائے یا اس کے استعمال میں آ جائے۔ ہم ایک معمولی گھر بنا کر، معمولی گھر کی چھتیں بنا کر تھک جاتے ہیں۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں، کون ہے ایسا، یہ تارے جو دن اور رات میں آتے ہیں اور دن میں چلے آتے ہیں، اور بعض دفعہ دن میں بھی موجود ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں اکثر، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ وہ ان تاروں کو جب حکم دیتا ہے تو وہ نکل آتے ہیں، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، آسمان سے نظر نہیں آتے۔ تو یہ کس کے حکم کے تابع ہیں، یہ کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم نہ دے یا اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، تو یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہو سکتے، نہ تو یہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ ہمیں زمین سے ایسے جگمگاتے ہوئے اور چمکتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں، چراغ کون سے؟ یہ چاند اور یہ ستارے، یہ چاند اور یہ سورج، تو ایسے روشن ستارے ہیں۔ ہم کوئی معمولی چراغ بھی روشن کرتے ہیں، چراغ ہم روشن کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایندھن کی، تیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ایسے چمکتے ہوئے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں جن کو کسی ایندھن کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی حکم کے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اس دن نہ تو یہ چمکیں گے، نہ یہ چراغ روشن ہوں گے، نہ طلوع ہوں گے، نہ غروب ہوں گے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یعنی کہ بغیر کسی تیل کے روشن ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس کی قدرت میں کے ہاتھ میں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں، اس کی عظمت میں یہ اس کو حق حاصل ہے
کہ وہ ان کو حکم دیتا ہے تو وہ اس کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کی وحدانیت، کسی اور کی عظمت، کسی اور کی بڑائی اتنی نہیں ہے. کوئی ذات اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو حکم دے سکے تو یہ روشن رہیں، یا ان کو حکم دے تو یہ طلوع اور غروب نہ ہو. یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. اب لالو گوہر کسے کہہ رہے ہیں شاعر؟ یہ لالو گوہر جو ہیں بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، یعنی کہ آسمان میں سیاروں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لالو، ان کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ لالو گوہر سے. لالو گوہر کہتے ہیں ہیرے جواہرات کو. یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، یعنی کہ شاعر کہتے ہیں جو سیارے آسمان میں بکھرے پڑے ہیں، جو ٹکے ہوئے ہیں، جو کسی ہیرے اور جواہر کی مانند معلوم ہوتے ہیں، جو یہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں آسمان میں، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. یعنی کہ بہت سے سیارے تو ایسے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں. ان کا وجود، ان کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ زمین سے ہی بڑی کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کسی زمین سے ہمیں یا دور سے ہمیں کسی ہیرے جواہر کی مانند معلوم ہوتے ہیں، کسی ہیرے اور جواہرات کی مانند معلوم ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ٹانک دیے ہیں، جو کہ زمین سے بھی بڑے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے. شاعر کیا کہتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے جو سیارے ہیں، جو ہیرے جواہرات ہیں، یہ کس کی عظمت سے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کس کی تقدیر سے، کس کے حکم کے تابع ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں کہ یہ زمین سے، ورنہ یہ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، جس دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہ ہو، یا جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو ہو تو یہ اس دن ہی زمین سے ٹکرا جائیں گے اور پوری دنیا، یہ ہماری دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں. بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے. باہم کہتے ہیں، یعنی کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے. یہ آپس میں ایسا لگتا ہے کسی سخت زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی سخت زنجیر سے آپس میں روکے ہوئے رکھا ہے کہ جہاں ہے وہ وہیں پر ہے. اس میں کوئی کمی بیشی یا کوئی ان کا اپنی مرضی سے کوئی ان میں روانگی یا کوئی ان میں آگے پیچھے نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ہم کے آخری دو اشعار پر ہم آ گئے ہیں. وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. اب شاعر کیا کہتے ہیں کہ وہ کشش کیا ہے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی. یعنی کہ زنجیر کسے، آگے پچھلے شعر میں کہا نا کہ زنجیر بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے. وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی. وہ زنجیر کسے کہہ رہے ہیں؟ کشش باہمی کو، یعنی کہ آپس میں جڑے رکھنے کی جو ان کی قوت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہی ایک زنجیر کا کام کرتی ہے جسے انہوں نے رو کے رکھا ہے. نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، یعنی کہ نہ ہی اس میں کوئی خلل ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی رکاوٹ، نہ ہی کوئی تعطل ہے، اور نہ ہی کوئی بیشی کمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا نہ تو اس میں کوئی خلل ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی تعطل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی بیشی کمی، کوئی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا آئین ایجاد کسے کہتے ہیں؟ تخلیق کا اصول، بننے کا قاعدہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی اصول، ایک ہی قاعدے، ایک ہی قانون کے تحت بنایا ہے. ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. یعنی کہ ان سب کا بنانے والا بھی ایک ہی ہے اور ان سب کا استاد بھی ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا کو تخلیق کر سکے، اس اصول کے ساتھ، ان تمام اصول کے ساتھ، ان تمام تخلیق کے قاعدوں کے ساتھ تخلیق کر سکے اور ان کو اس طرح سے قائم و دائم رکھ سکے. ماخوذ از کلیات اسماعیل میٹھی. ہم نے مولوی محمد اسماعیل میٹھی کے تعارف میں پڑھا کہ یہ ہم
آپ کی کلیات سے لی گئی ہے. تو یہاں پہ ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے لی گئی. تو کہاں سے لی گئی ہے؟ کلیات اسماعیل میٹھی، یعنی کہ اسماعیل میٹھی، مولوی محمد اسماعیل میٹھی کی کلیات سے یہ ہم لی گئی ہے. ہم نے مکمل پڑھ لی ہے اور سمجھ لی ہے. اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں یا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آیا اس کا مرکزی خیال کیا ہے. اس حمد کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں. اس نظم میں یا اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان کیا ہے. شاعر اس نظم میں آسمان کو چھت سے تشبیہ دیتے ہیں اور فرش کو زمین سے. اور اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان جیسی چھت اور چمکتے ہوئے تارے بنائے ہیں جو اسی کے حکم کے تابع اور تقدیر سے بندھے ہوئے ہیں. وہ نہ اپنی حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں. ان سب کے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو عظمت ہے، اس کا بیان انسانی عقل سے بالا تر ہے. کوئی بھی انسانی عقل یا کسی میں بھی یہ سکت، ہمت، قوت، طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مکمل طور پر جان سکے اور اس کا احاطہ کر سکے. یہ جہان اس کی قدرت و عظمت کا بے مثال شاہکار ہے. وہ مختار کل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہی ایک ہی خالق و مالک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. یہ چاند، تارے، سیارے کسی ہیرے جواہر کی مانند آسمان میں ٹکے ہوئے ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اس دن یہ آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کائنات پر حکمرانی کا اختیار بھی صرف اسی کی ذات کا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے. یہ ہو گیا اس کا مرکز خیال جو کہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور